ونصلي ونسلم على رسوله الأمين الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ و لبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الاولین والآخرین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا قائد الغر المحجلین انتہائی عزت و احترام کے لائق جناب صاحبزادہ سید عبدالرحمن شاہ صاحب، محترم المقام استاد القراء جناب حضرت علامہ مولانا محمد اسماعیل صاحب زید شرفہ، اور دیگر جملہ منتظمین اور سامعین و حاضرین، اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے خاص فضل سے اپنے محبوب کے چاہنے والوں میں، ثناخوانوں میں اور غلاموں میں شامل فرمایا۔ دنیا میں ایمان لے آنے کے بعد ایمان والے کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اسے غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو، اور یہ آپ کی اس مسجد مرکزی جامع مسجد الہی میں جو یہ 12 روزہ محافل میلاد کا انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اہتمام ہوتا ہے، یقیناً آقا کی غلامی اور آقا کی محبت کی یہ پہچان اور نشانی ہے۔ تو ایمان کے بعد سب سے بڑا اعزاز ایمان والے کے لیے آقا کی غلامی ہے، اور جسے یہ نصیب ہو جاتی ہے اور جسے یہ اعزاز مل جاتا ہے آقا کی غلامی والا، وہ صرف دنیا میں ہی خوش نصیب نہیں، دنیا سے جاتے وقت بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی اللہ رب العزت کی انتہائی رحمت اور قرب کے درجوں میں شامل اور داخل ہوتا ہے۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو ایمان کے بعد اپنے محبوب کے ساتھ غلامی والے تعلق کو مضبوط اور محفوظ رکھے۔ عقل مندی دولت کو سنبھال کے رکھنا نہیں ہے، عقل مندی اپنے عہدے کو، اپنے منصب کو سنبھال کے رکھنا نہیں ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی ذہانت و عقل مندی یہ ہے کہ انسان آقا سے جو غلامی کا رشتہ ہے وہ کہیں ٹوٹنے نہ پائے۔ آج اس دور میں بدعقیدگی کی اتنی آندھیاں زور اور شور سے مختلف رنگوں میں
چل رہی ہیں، بڑے بڑے اس بد عقیدگی کی آندھی میں اپنے عقیدوں کو، اپنے آقا سے غلامی کے رشتے کو توڑ بیٹھتے ہیں۔ تو عقل مند وہ ہے جو ایمان کے بعد اپنی آقا سے اس محبت کے رشتے کو، غلامی کے رشتے کو مضبوط بھی رکھے اور سنبھال کے رکھے اور محفوظ رکھے۔ سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اگر ہم کوئی مرتبہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اگر خاص بندوں میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں تو حضور کی غلامی کے بغیر یہ نعمت نہیں مل سکتی۔ اگر عباد الرحمن میں داخل ہونا ہے اور اللہ کے صالحین میں شامل ہونا ہے تو ایک ہی اللہ تعالیٰ نے راستہ اپنے بندوں میں شامل کرنے کے لیے قرآن میں ذکر کیا ہے، وہ ہے غلامی رسول والا اور آقا کی ذات سے محبت اور اتباع اور اطاعت کامل ہونے والا۔ آپ قرآن پڑھیں، سورہ آل عمران میں معروف آیہ مبارکہ ہے، اس کا مفہوم ہی یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میرے بننا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو تمہیں فقط ایک ہی کام کرنا ہے اور وہ میرے محبوب کی غلامی میں آنا، بس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو ایمان والو، یہ بات قرآن کی روشنی میں واضح ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ ہمارا رب ہم سے محبت کرے، اب یہ دو طریقے ہیں نا، بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے محبت کروں، اسے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں، کٹھن منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے، مشکلات سے رکوع و قیام، شب زندہ داریاں کرنا پڑتی ہیں، انابت کے سارے درجوں میں بندہ مؤمن کو رب سے محبت کرنے کے لیے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن دیکھیے اعزاز غلام رسول کا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میرے بندو یہ چاہو کہ میں تم سے محبت کروں تو پھر ایک ہی شرط ہے اس بات کی کہ میں تم سے محبت کروں، تم میرے محبوب کے غلام بن جاؤ۔ اور یہ ہماری محافل میلاد کی شکل میں، آقا کی سیرت کی شکل میں، آقا کے معجزات کی شکل میں اور آقا کی ساری عظمتوں کے شکل میں جو مختلف عنوانات سے ہوتی ہیں، اہل سنت و جماعت اس لیے منعقد کرتے ہیں کہ ہمارا آقا سے جو غلامی والا رشتہ ہے وہ کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ آپ اب جو بڑے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے نقیب محفل، مجھے نام تو اب نہیں آتے، ہمارے پرویز صاحب ہیں، جتنے بھی بھائی آپ بڑے ہیں، یہ عمل کر کے آقا کی محافل میلاد کے حوالہ سے 12 روزہ اپنی اس مرکزی مسجد میں جو آپ آقا کی عظمت و شان کے تذکرے کر رہے ہیں بڑے، یہ اب چھوٹوں کو پیغام دے رہے ہیں۔ جب یہ ہماری عمر میں آئیں گے تو یقیناً ہمارا دیا ہوا یہ سبق اور ہمارا سکھایا ہوا یہ طریقہ کہ آقا کی غلامی اور محبت کو محفوظ رکھنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ حضور کا کثرت سے ذکر کیا جائے، آقا کی میلاد کی محافل کا انعقاد کیا جائے۔ یہ سارے کے سارے طریقے اس تعلق اور نسبت کو جو بندے کو اپنے آقا سے غلامی والی ہے اسے محفوظ اور مضبوط کرنے کی سب سے بنیادی شرط ہے۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ اللہ سے اگر ہم چاہیں کہ ہمارا رب ہم سے محبت کرے تو پھر حضور کی غلامی میں آنا ہوگا، اس کے بغیر کوئی اور دروازہ نہیں، کوئی اور راستہ نہیں کہ رب ہم سے محبت کرے۔ ایک ہی طریقہ اور ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اور اللہ ہم سے اگر محبت کرے، ہم محبوب خدا بننا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتبعونی، میرے محبوب کی غلامی میں آ جاؤ۔ اتباع میرے محبوب کی کلیتاً تم کر لو، میں تمہیں خود بخود اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اس لیے ہماری ان محافل کا انعقاد ہوتا ہے۔ اور پھر آج
ہماری یہ تیسری آپ کی جو میلاد پاک کی مجلس ہے، جس میں آج ہم نے یہ بات سیکھنی ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تشریف لانے کی باتیں کرنا اور آقا کی تشریف آوری پر جشن کا انعقاد کرنا، مجالس و محافل منعقد کرنا، یہ نیا کام ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، اس کی کہیں بھی کوئی دلیل نہیں۔ آپ کو بہت سارے لوگ یہ باتیں کرتے سنائی دیتے ہوں گے، لیکن آج ہم نے اسی بات ہی کو قرآن سے دیکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اگر قرآن ہمیں یہ بتا دے کہ آقا کی تشریف آوری کا ذکر اور آقا کے آنے کی بشارتیں اگر قرآن ہمیں بتائے کہ حضور کے ظاہری طور پر آنے سے بھی پہلے تھی، اگر حضور ابھی تشریف ہی نہیں لائے تو قرآن ہمیں بتائے کہ حضور کے آنے سے پہلے بھی حضور کے آنے کی باتیں تھیں، تو پھر اس سے بھائی اور ہمیں بڑی دلیل کیا چاہیے جب قرآن ہمیں بتائے کہ لوگوں بات کان کھول کے سن لو، میرا محبوب تو ابھی ظاہر بھی نہیں ہوا، میرے نبیوں نے میرے محبوب کے آنے کی باتیں پہلے ہی سے شروع فرما دی تھی۔ اب آپ سورہ صف پڑھیں 28ویں پارہ میں، اس کی آیت نمبر 6 میں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ایک تقریر لکھی ہے جو انہوں نے اپنے زمانہ نبوت میں اپنی قوم کو بلا کر کی تھی۔ اب اس تقریر میں آپ غور کریں کہ اس میں اللہ کا نبی ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ہیں، اور اپنی پوری قوم بنی اسرائیل کو بلا کر خطاب کر رہے ہیں، اور اس خطاب میں اپنی شریعت کے کوئی مسائل نہیں ڈسکس کر رہے۔ خاص طور پر وہ مجلس جو عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے جس کا ذکر آیت نمبر 6 میں سورہ صف میں موجود ہے، وہ صرف اور صرف مجلس حضور کی تشریف لانے کی خوشخبری اور بشارت کی تھی۔ اب اس سے ثابت یہ ہوا کہ اگر آج اس دور میں ہم حضور کے آنے کی اپنے بچوں کو، بھائیوں کو، مسلمانوں کو بشارت دے دیں کہ ماہ ربیع الاول میں 12 ربیع الاول شریف تھا اور 4:05 اور 6 کے درمیان پیر کے دن رات جا رہی تھی اور دن اور صبح صادق طلوع ہو رہی تھی، اس خوبصورت سہانی گھڑی میں مصطفیٰ کریم آ گئے۔ اگر آج ہم یہ اپنے بچوں کو میسج اور پیغام دیں تو ہم پر یہ فتویٰ لگے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اگر یہی کام اللہ کا نبی کرے تو اللہ قرآن بنا دے۔ اللہ کے نبی نے حضور کے ظہور اور بعثت مبارکہ سے 600 سال پہلے یہ خطاب کیا تھا۔ ابھی تو قرآن بھی نہیں آیا، ابھی تو قرآن نے بھی آقا کے ظہور کے بعد 40 سال کے بعد نازل ہونا شروع فرمانا تھا، لیکن 600 سال پہلے جو زمانہ فطرت تھا جس میں کوئی بھی نبی اس دنیا میں نہیں تھا، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سیکنڈ لاسٹ پیغمبر تھے اور آخری نبی آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تشریف لانا تھی، تو عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے 600 سال پہلے پوری قوم کو جمع کیا اور پوری قوم کو سامنے بٹھا کر یہ خطاب کیا، اور خطاب کے الفاظ کتنے معنی خیز ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب کر رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ عیسیٰ ابن مریم، یاد کرو ایمان والو، قرآن پڑھنے والو، اس زمانے کو جب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جو ان کی قوم تھی انہیں خطاب کیا تھا، انہیں یہ بات فرمائی تھی، تم بھی ذرا اس زمانے کو یاد کرو۔ از اور اذا یہ عربی کے دو ایسے لفظ ہیں جس کا معنی اذکر صیغہ امر کے ساتھ مفسرین کرام نے کیا ہے کہ جہاں قرآن میں از آ جائے یا اذا آ جائے اس کا معنی ہوتا ہے اذکرو، یعنی یاد کرو اس وقت کو جب یہ بات ہو رہی تھی۔ تو اب قرآن میں از بھی ہے
اور گویا آج ہمیں بھی اس کا لفظ خطاب کر رہا ہے، ہمیں بھی متوجہ کر رہا ہے اپنی طرف کہ تم بھی الہی مسجد میں آقا کا میلاد سننے کے لیے تشریف لانے والے خوش نصیبو، تم بھی یاد کرو جب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب قرآن کریم نے کتنی خوبصورت تفصیل بیان کی کہ پیارے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات کہی کہ اے میری قوم والو، بنی اسرائیل والو، انی رسول اللہ الیکم، پہلے اپنا تعارف پیش کیا جا رہا ہے، حالانکہ ساری قوم جانتی تھی کہ یہ ہمارے نبی ہیں۔ اب جب مخاطب اپنا تعارف پیش کرتا ہے اور اگرچہ سامعین جانتے بھی ہوں تو مخاطب کے تعارف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے سامعین اگرچہ تم مجھے جانتے ہو لیکن آج میں کوئی عام بات نہیں، کوئی خاص بات کرنے لگا ہوں، اس لیے توجہ رکھنا میں کون ہوں۔ اب پوری قوم جانتی تھی عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو، لیکن پھر تعارف پیش کیا جائے، انی رسول اللہ الیکم، اے میری قوم والو میں اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف متوجہ ہو کر گفتگو کر رہا ہوں۔ اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ جملے جب ارشاد فرمائے تو اگلے لفظ میں یہ بھی ذکر کر دیا کہ میری پہلی شان یہ ہے کہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، جو انجیل سے پہلے توریت آئی تھی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر، کیونکہ آپ کے اس جلسے میں صرف نصرانی نہیں تھے، یہودی بھی تھے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم بھی اس جلسے میں حاضر تھی، اس لیے آپ نے پہلے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب جو توریت تھی اس کی تصدیق کا دعویٰ کیا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں، بات ذہن میں یہ یاد رکھنا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، توریت کو بھی مانتا ہوں، تم بھی میری بات متوجہ ہو کر سننا۔ جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم کو بھی اپنی طرف متوجہ کیا اور پھر اپنی قوم جو تھی عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی، وہ تو آلریڈی آپ کو جانتی تھی، اور وہ بھی جب آپ کی طرف متوجہ کلیتاً ہو گئے، مصدقا لما بین یدیہ کے جملے سے کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور انی رسول اللہ الیکم کے جملے سے اپنی قوم کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اب یہ جملے سامعین کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کروانے کے لیے دہرائے اللہ کے نبی نے، ورنہ کوئی غیر معروف خطیب نہیں تھے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، قدم قدم پہ شریعت کی باتیں، انجیل کی تعلیم اپنی قوم کو دیتے تھے، لیکن اس دن تعارف کروا کے ساری قوم کو اپنی طرف اٹینٹو کیا، متوجہ کیا۔ جب ان کی سماعتیں پوری کی پوری عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی طرف مبذول ہوئیں تو اس وقت جو بات کرنی تھی وہ ساتھ ہی ذکر فرما دی۔ اب آگے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام یہ قرآن کریم کے الفاظ موجود ہیں، اپنی قوم کو خطاب میں یہ فرماتے ہیں مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، جب یہ بات کر لی تو آگے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، اب یہ جملہ فرما دیا، فرمایا کہ غور سے سنو، آج میں اپنی تقریر میں تمہیں کوئی شریعت کا مسئلہ یا شریعت عیسوی یا موسوی کی کوئی نئی تعلیم نہیں دے رہا، آج فقط میں تمہیں میرے بعد جو عظمت والا رسول آ رہا ہے اس کے آنے کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت۔ جب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے یہ بات کرنے کے لیے لفظ منتخب کیا، ابھی میں نے لفظ کون سا بولنا ہے، اب خوبصورت لفظ دیکھیے قرآن کریم کا جو بولا مبشرن، یہ اسم فاعل ہے تبشیر سے، یہ باب تفیل ہے، اور باب تفیل جو ہے جو ماشاءاللہ صرف نحو اور گرامر پڑھتے ہیں ماشاءاللہ استاد تشریف فرما ہے، اس میں مبالغہ ہوتا ہے، یعنی
مبالغے کا صرف یہی ہونا ہے کہ اس کا باب تفعیل سے کسی مصدر کا آ جانا ہی وہ مبالغہ ہے۔ مبشر کا معنی ہے خوشخبری سنانے والا۔ اب پیارے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اگر اپنے بعد آقا کے آنے کی بات ہی کرنی تھی تو اتنا خوبصورت اور اتنا وزنی لفظ اور خوشخبری والا لفظ کیوں انہوں نے استعمال کیا؟ بس یہ کہہ دیتے کہ میرے بعد ایک عظمت والا رسول آ رہا ہے، بات کا پوری تھی، لیکن انہوں نے آنے کی بات نہیں کی، بشارت کی بات کی۔ اب ذرا غور سے دیکھیں، اگر عقل سے ہم پوچھیں، ویسے تو ہم مومن ہیں، قرآن کی ہر بات ہمارے ساروں آنکھوں پر، ہم اس میں توجیہ نہیں نکال سکتے، اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی عقل سے پوچھیں کہ جب یہ بشارت پیارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے رہے تھے اس وقت تو حضور تشریف ہی نہیں لائے ابھی۔ اگر عقل یہ ہم سے پوچھے تو یقیناً عقل کے لیے تو یہ بہت بڑی ایک مہم ہوگی اسے سمجھنا۔ عشق اور ایمان کی بنیاد پر سمجھنا آسان ہے، لیکن عقل دلیل کے بغیر مانتی نہیں۔ عشق ہی ہے جو بغیر دلیل کے ہر ایک کے آگے اپنا سر جھکا لیتا۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ شاہ صاحب تو ماشاءاللہ نعت پڑھتے ہیں بڑی خوبصورت۔ تو جب عشق کی بات آتی ہے تو وہاں دلائل نہیں ہوتے، جب عقل کی بات آتی ہے تو وہ دلائل مانگتی ہے۔ اگر عقل سے ہم پوچھیں تو یہ بات یقیناً ہمارے لیے بڑی ایک مہمہ بن جائے گی کہ کیسے کہ ابھی تو آقا تشریف ہی نہیں لائے تو آنے کی بشارتیں کاہے کی؟ اور پھر اس سے بڑی بات دیکھیے، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جب یہ خطاب کر رہے تھے، حضور کے آنے کی بشارتیں اپنی قوم کو سنا رہے تھے، بتا رہے تھے، تو کیا اللہ تعالیٰ بھی تو سن رہا تھا؟ اپنے پیارے نبی رسول عیسیٰ علیہ السلام کی پوری گفتگو اور خطاب سن رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کو اگر حضور کے تشریف لانے کی بشارتوں والا عمل پسند نہ ہوتا تو فوراً روک نہ دیتے۔ رب اسی وقت فرماتا، پیارے عیسیٰ کیا کر رہے ہو؟ میں نے تو ابھی اپنا محبوب ظاہر ہی نہیں کیا، تم کس کی بشارتیں اور خوشخبریاں دے رہے ہو؟ اب اس کے بعد کوئی بات نہ کرنا۔ اگر اللہ کو یہ بات پسند نہ ہوتی حضور کے آنے کی خوشخبری سنانا تو پہلے ہی دن دروازہ بند، اور قیامت تک آنے والے اہل محبت کے لیے کوئی دلیل ہی نہ ہوتی۔ اور اگر اللہ نے اپنے پیارے رسول کی پوری بات سنی اور سننے کے بعد اتنی پسند آئی کہ جب 600 سال کے بعد قرآن آیا تو اس میں لکھ دی اللہ مرحبا، حضور کی آمد، مرحبا سردار کی آمد، مرحبا منٹھار کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد۔ تو دوستان محترم، قرآن کا اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام حضور کی تشریف آوری سے پہلے آقا کے آنے کی بشارتیں دے رہے ہیں، خوشخبری، صرف آنا کی بات نہیں کر رہے، مبشر، تبشیر، یعنی خوشخبری سنا رہا ہوں اے میری قوم والو کہ میرے بعد ایک عظمت والا رسول آ رہا ہے۔ جب یہ بات کی تو آپ کی اس مجلس میں آپ کی ایک امتیہ بوڑھی ماں بھی آئی ہوئی تھی، ساری عورتوں کو، پوری قوم کو ہی بلایا ہوا تھا اس جلسے میں، وہ کھڑی ہو گئی، عرض کرتی ہے کہ اے پیارے عیسیٰ، وہ عظمت والا رسول جس کی آپ بشارتیں دے رہے ہیں میرے نزدیک تو آپ ہی ہیں، آپ پھر کس کی بشارتیں دے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، بوڑھی ماں بات ٹھیک ہے کہ تو میری امتیہ ہے، تیری نظر میں تو میں ہی عظمت والا ہوں، تیری بات بھی ٹھیک ہے، لیکن آج بات میں اپنی نہیں، اپنے بعد آخری نبی کے تشریف لانے کی بشارت دے رہا ہوں۔ جب لوگوں کے سامعین کے ذہنوں میں شک پیدا ہوا کہ وہ عظمت والا رسول کون ہے،
پیارے عیسیٰ نے آگے نام ذکر کر دیا، فرمایا اسمہ احمد، اب خبردار کسی اور کے بارے میں تمہارا ذہن کہیں اور منتقل ہو، وہ مصطفیٰ اور احمد اور محمد ہے۔ حضور کے دو ذاتی نام ہیں، ایک احمد بھی حضور کا ذاتی نام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی حضور کا ذاتی نام ہے۔ اور کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس کے دو ذاتی نام ہیں، اللہ کا بھی ذاتی نام ایک ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور کا ذاتی نام احمد آسمانوں کی مخلوق کے لیے رب نے مخصوص کر دیا کہ جب حضور پر درود آسمانی مخلوق پڑھتی ہے تو وہ محمد کا نام نہیں لے کر احمد کا نام لے کر پڑھتی ہے۔ اس کی ایک اپنی ضرورت تھی، یہ ایک علیحدہ گفتگو ہے کہ آسمان والوں کے لیے احمد کیوں دیا، ہمیں محمد کیوں دیا۔ یہ دونوں حمد سے نکلے ہیں، احمد کا مادہ بھی حمد ہے اور محمد کا مادہ بھی حمد ہے۔ مادہ ایک ہے، صیغے دو ہیں، احمد اس میں تفضیل ہے اور محمد اس میں مفعول ہے، اور احمد جو ہے یہ مجرد مادہ سے ہے اور محمد مزید فی سے، بات ایک ہی ہے، لیکن دو نام حضور کے ذاتی، ایک ہی ذات ہے کائنات میں جس کے رب نے دو ذاتی نام رکھے۔ باقی جتنے بھی نام اللہ کے ان گنت نام ہیں، یہ جو 99 ہم پڑھتے ہیں آقا کے بھی اور اللہ تعالیٰ کے بھی، یہ کوئی حرف آخر نہیں کہ اتنے ہی ہیں۔ جس طرح اللہ کی ذات لا متناہی ہے، کسی کو خبر نہیں، ایسے ہی اس کی صفات کی بھی کسی کو خبر نہیں۔ تو صرف ایک برکت کے لیے ہم کچھ صفات جمع کر کے لکھ کے یاد کر لیتے ہیں، کوئی اس کا معنی یہ نہیں کہ بس اللہ کے 99 ہی نام ہیں، ایسا معنی نہیں ہے۔ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ ہزاروں کی تعداد میں حضور کے نام گنوائے۔ صوفی برکت علی صاحب نے جو وہ کتاب لکھی ہے اس میں غالباً 1100 کے قریب حضور کا صفاتی نام لکھا ہے، یعنی ناموں کی، صفاتی ناموں کی کوئی حد نہیں، یہ بات ایک علیحدہ ہے۔ لیکن حضور کے ذاتی نام دو ہیں، احمد بھی اور محمد بھی۔ جب آپ نے خطاب میں احمد کا لفظ ذکر کیا تو سارا مجمع حیران ہو گیا کہ آج ہمارے نبی، آپ کے بعد جو نبی عظمت والا جس کا ذکر توریت اور انجیل میں ہم پڑھا کرتے تھے، اس کے آنے کی بات فرما رہے ہیں۔ سب کے ذہنوں سے یہ شک دور ہوا اور بات کلیئر ہوئی کہ حضور کے آنے کی ہی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ آپ سورہ اعراف پڑھیں، نام پارے میں، قبلہ قاری اسماعیل صاحب ماشاءاللہ آپ کو سناتے ہوں گے، بڑا خوبصورت لحن اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان میں، ان کے لحن میں اور خیر اور برکت پیدا کرے۔ تو سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یجدونہ